بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، دنیا کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. ہندوستان میں چلنے والی تحریکیں اور ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہندوستان اب تقسیم ہونے جا رہا ہے. ہندوستان میں کئی آزادی کی تحریکیں جنم لے رہی ہیں. کئی روز سے ہندوستان کی جو صورتحال ہے، جہاں تمام ٹرینیں بند ہیں، تمام ٹریفک بند ہے، تمام کاروبار زندگی بند ہو چکا ہے، تمام انڈسٹریز کو تالے لگ گئے ہیں، بازاروں کو تالے لگا دیے گئے ہیں، عوام سڑکوں پر ہیں اور وہاں کی سکھ برادری کے خلاف جو وہاں کی افواج، وہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس کی جو مظالم ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں. اور پوری دنیا میں بسنے والے سکھوں نے اس پر سخت احتجاج کرتے ہوئے ہندوستان کو وارننگ دی ہے. خاص طور پر کینیڈا کے وزیر اعظم، یورپی یونین، برطانوی پارلیمنٹرین نے جہاں جہاں بھی سکھ آبادی ہے، جہاں بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ ہندوستان کو ان حالات پر لعنت ملامت کر رہے ہیں اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور انہیں ان کے پورے حقوق دیے جائیں. ہندوستان میں جو آج حالات ہیں، ہندوستان نے اپنے حالات کے پیش نظر ایک پاکستان پر ایک نئی خدا نخواستہ جنگ مسلط کرنے کا فیصلہ کیا ہے. چند گھنٹوں قبل ہماری مسلح افواج کو ہمارے دوست چین نے اپنے سیٹلائٹ سے بنائی گئی تصویریں بھیج کر یہ آگاہ کیا کہ کسی بھی وقت ہندوستان پاکستان پر حملہ کر کے اپنے جو اندرونی حالات ہیں ان کا رخ تبدیل کر سکتا ہے اور پوری دنیا کی توجہ اس جنگ کی طرف مبذول کرانے کے لیے اس کی یہ کوشش ہے کہ جہاں بھی جیسے بھی موقع ملے ہندوستان پاکستان پر حملہ کر کے تمام دنیا کی توجہ تبدیل کرے. لیکن الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج چوکس چوبند اور پوری طرح سے متحرک ہے اور پوری تمام ہماری فورسز ہائی الرٹ ہو گئی ہے. ہائی الرٹ ہونے کے بعد تمام سرحدی امور ان کے سنبھال لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. ناظرین، یہ بڑی ایک خبر ہے کہ ہندوستان اب تقسیم ہونے جا رہا ہے. وہاں کئی قسم کی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں اور ہندوستان جو کبھی اس ہندوستان میں جہاں کبھی مسلمانوں کے ساتھ مظالم کیے جاتے ہیں تو کبھی سکھوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو کبھی عیسائیوں کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جاتا ہے. اب وہاں مختلف قومیتوں کے مختلف جو قومیتیں ہیں اور مختلف جو فرقے کے لوگ ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے علم اٹھائے ہوئے ہیں. دوسری جانب ناظرین، سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے. اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز کونسل آف منسٹرز کے ہونے والے اجلاس میں، جس کی صدارت سعودی عرب کے کنگ شاہ سلمان کر رہے تھے، اکثریت سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے حقوق اور ان سے بزور طاقت چھینے گئے ان کے علاقے واپس نہیں کر دیتا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ماجد شلفی نے کہا کہ سعودی عرب فلسطین کی آزادی اور خود مختاری پر بھی کبھی سودے بازی نہیں کرے گا. سعودی عرب کی حکومت اور عوام دونوں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اجلاس سے خطاب کے دوران شہزادہ فیصل بن فرحان نے بھی یہ اعلان کیا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن انہی شرائط پر ہوں گے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم بند کرے، ان کے کیے گئے علاقوں پر قبضے واپس کرے اور ان کے جو مال متاع جو چھینے گئے ہیں وہ واپس کیے جائیں. ناظرین، سعودی عرب کے اس فیصلے سے یقیناً دنیا کے حالات میں نمایاں تبدیلی رونما ہوگی اور خطے کے حالات میں بھی تیزی سے تبدیلی آ سکتی ہے. دوسری جانب ہمارے
ریاست پر جو سعودی عرب اور دیگر ملکوں کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کا ایک دباؤ تھا وہ بھی اب ختم ہو جائے گا، اور پاکستان کو جو مختلف طریقوں سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے پر بلیک میل کیے جانے کا سلسلہ تھا، اب اس کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ سعودی عرب کے اس فیصلے سے اگرچہ امت مسلمہ میں نہ صرف خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، بلکہ اس فیصلے سے ترکی اور سعودی عرب کے درمیان بھی حالات بہتری کی طرف آ سکتے ہیں، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو کشیدگی نے جنم لیا اور جو جنگی حالات پیدا ہونے جا رہے تھے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی جانب سے 13 دسمبر کو لاہور میں ہونے والے جلسے کے سلسلے میں جو گزشتہ روز 8 اکتوبر کو پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان سخت تلخ کلامی دیکھنے میں آئی۔ دونوں کے درمیان کئی ایشوز پر اختلافات کھل کر سامنے آئے، جس میں مولانا فضل الرحمان نے دونوں جماعتوں کے سربراہوں کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں مسلسل ناکام رہے۔ اجلاس کے دوران مریم نواز شریف نے جب استعفے دیے جانے کا فیصلہ سنایا تو بلاول بھٹو زرداری نے اس پر سخت احتجاج کرتے ہوئے مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بی بی مریم، لاہور میں پی ڈی ایم کا ہونے والا جلسہ، اس ہونے والے جلسے سے حکومت کا خاتمہ ممکن نہیں، اور نہ ہی آپ اکیلا فیصلہ کرنے کی مزاج ہیں۔ پیپلز پارٹی ایک جماعت ہے، اس جماعت کے ہم سربراہ ہیں، اور اس کی ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے۔ اس کے استعفوں کا فیصلہ، اس جماعت کے مستقبل کا فیصلہ اس جماعت کی سینٹرل ایگزیکٹو کرے گی۔ آپ یا پی ڈی ایم کے رہنما اس پارٹی کے مستقبل کا فیصلہ یا استعفوں کا فیصلہ کرنے کی مزاج نہیں ہے، لہٰذا ہم اس سلسلے میں اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے۔ اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ڈکٹیشن نہ دی جائے، ہم سیاست کرنا جانتے ہیں۔ جس کے بعد دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان نے لقمہ دے کر دونوں کو روکنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ خاصا ماحول کشیدہ رہا۔ اطلاعات کے مطابق 9 دسمبر کے روز بھی مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز اور بلاول بھٹو سے ملاقات کر کے دونوں کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اور دونوں کو ایک پیج پر لا کر اس حکومت کے خلاف تحریک کو کامیاب بنانے کی التجا کرتے رہے، لیکن دونوں پارٹی رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کو نہ مانا، اور مریم نواز استعفوں پر بضد تھی تو دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کا موقف تھا کہ استعفوں کا فیصلہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ جس کے بعد پی ڈی ایم کے درمیان جو اختلافات کھل کر سامنے آئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 دسمبر کو جو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کے زیر اہتمام، اس جلسے میں بلاول بھٹو شرکت کرتے ہیں یا مریم نواز سولو فلائٹ کرنے جا رہی ہیں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ آپ اپنا بھی خیال کیجئے گا اور میرے چینل کا بھی خیال کیجئے گا۔